ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، اداروں سے درخواست ہے نیوٹرل ہو جائیں۔ لوگ سمجھ رہے ہیں اس حکومت کو لانے والے آپ ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا تقریب سے خطاب، کہا یہ حکمران نااہل اور نکمے ہیں، جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں تباہ ہو جاتی ہے۔ واضح کہتا ہوں وفاق سے صوبے کا پیسہ نکال کر رہوں گا۔ فیڈرل گورنمنٹ سن لے کہ میں ایک سخی آدمی ہوں اور سخی آدمی کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس کو تنگ نہیں کرتا۔ جتنا بھی زور لگا لے میں آپ سے پیسہ نکال کے رہوں گا اور میں پیسہ لگا کے بھی دکھاؤں گا، آپ کو نکالنا پڑے گا۔ اب عمران خان نے حکومت چھوڑی، پیٹرول اور ڈیزل کتنے کا تھا، بجلی کتنے میں یونٹ تھی، کتنی مل رہی تھی، خزانوں میں کتنا پیسہ تھا، کتنا پیسہ ہم نے اپنی حکومت میں عمران خان نے اتارا اور کتنا لیا، وہ سب ریکارڈ پہ۔ یہ نااہل ہیں، یہ نکمے ہیں، جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے۔ میری اداروں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں، ان کے ساتھ رہ کے لوگ آپ سے کھلا کر رہے ہیں کیونکہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کو لانے والے آپ ہیں، ان سے اپنے آپ کو ڈس انگیج کر۔ حکومت نے تحریک انصاف کو مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے پریس کانفرنس میں کہا، ہم کہتے ہیں بات کریں، آپ کہتے ہیں ملک گیر ہڑتال کریں گے، ہمیں ہٹانا چاہتے ہو ہٹا دو، لیکن آؤ بیٹھو بات کرو، ملک برباد نہ کرو۔ کہتے ہیں کہ آئیے بیٹھیں سلجھائیں، آپ کہتے ہیں ملک گیر پیا جام کریں، بات کرو برباد مت کرو، ہمیں ہٹانا ہٹا۔ جب ہم نے آپ کو کہا کہ آئیں، آپ کہتے ہیں آپ کی زیادہ سیٹیں ہیں تو حکومت بنائے، تو کیوں نہیں بنائے؟ جب پیپلز پارٹی نے کہا آئیں ہم آپ کی سپورٹ کرتے ہیں تو کیوں سپورٹ لے کے حکومت نہیں بنائی؟ کیونکہ سلجھانا آپ کا مقصد نہیں، فساد مچانا تھا مقصد۔ وہ لوگ جو آپ کے سامنے آپ کے شہید مجسموں کو جلاتے رہے ہیں، جہازوں کو آگ لگائی انہوں نے، وردی کو اور سوٹی کے اوپر ٹانگا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حکومتی جماعت کا طرز عمل غیر سیاسی ہے۔ حکومت کی مذاکرات کی پیشکش پر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا رد عمل، کہا یہ کیا ہوا، آؤ بیٹھیں مذاکرات کریں، کیا دعوت اس طرح دیتے ہیں؟ سیاسی جماعتوں کا مذاکرات کی دعوت کا یہ انداز ہوتا ہے؟ ہم تو پرامن احتجاج تک نہیں کر سکتے، اس طرح مذاکرات کی پیشکش کیسے تسلیم کر لیں؟ ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے، بانی پی ٹی آئی پہلے کہتے تھے نیوٹرل جانور ہوتا ہے، اب کہتے ہیں نیوٹرل اچھی چیز ہے۔ پی ٹی آئی رہنما کا مفاہمت کے لیے پیغام دینا اچھی بات ہے، پہلے ان کے ذہن میں کچھ اور تھا، اب وہ اپنی لائن بدل رہے ہیں، جو نظر آ رہا ہے۔ پی ٹی آئی کو فیصلہ کرنا ہوگا وہ چاہتی کیا ہے۔ ایک اچھا پیغام دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ان کے ذہن میں کچھ اور تھا، لائن بدل رہی نظر آ رہا ہے۔ زیادہ پرانا نہیں ہے جب آپ کو وہ نیوٹرل کے اوپر حیوان اور جانور کی بات کہی گئی تھی، اب کہا جا رہا ہے نیوٹرل اچھی چیز ہے۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ چاہتی کیا ہے۔ ہمارا بڑا واضح موقف ہے، کسی سیاسی جماعت کی پابندی کی بات بھی کی جائے، پی ٹی آئی کو ایک سیاسی جماعت بن کے آنا ہوگا۔ یہ عجیب سی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تو تھی نہیں پارٹی اس پورے کیس میں جو ان کو ریلیف دے دیا گیا۔ آئی پی پیز کے اوپر آپ پریشر ڈال کے ہو سکتا ہے کہ کچھ ان سے ریسٹرکچر کرا لیں گے، یہ پرماننٹ سولوشن نہیں ہے۔ چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کو عہدوں سے ہٹایا جائے۔ تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن ارکان کے خلاف ریفرنس فائل کر دیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر درخواست میں الیکشن کمیشن اور ممبران کے خلاف کارروائی کی استدعا کی گئی ہے۔ بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے بار بار آئین کی خلاف ورزی کی، پی ٹی آئی کے خلاف تعصب پر مبنی فیصلے کیے اور فریق بن گیا۔ فائل ہو گئی ہے آج، اس میں یہی استدعا کی گئی ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں اور ممبرز ہیں ان کے خلاف ریفرنس پریزیڈنٹ کو بھیجا جائے، ان کو اپنے عہدوں سے ہٹایا جائے۔ چیف الیکشن کمشنر اور جو ممبرز ہیں انہوں نے بار بار آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے آرڈرز کی بھی خلاف ورزی کی۔ بدنیتی پر مبنی سوشل میڈیا مہم کے ذریعے ملک میں افراتفری پھیلانے والوں کے گرد گھیرا تنگ۔ حکومت نے 5 رکنی مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی بنا دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ آئی جی اسلام آباد جے آئی ٹی کے سربراہ ہیں، ڈائریکٹر ایف آئی اے سائبر کرائم، ڈائریکٹر سی ٹی ڈبلیو اسلام آباد کے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اور سی ٹی ڈی اسلام آباد کے ایس ایس پی کمیٹی کے ممبر ہیں۔ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم ملزمان کی نشاندہی کرے گی، جس کے بعد ان کے خلاف قانون کے مطابق مقدمہ چلایا جائے گا۔ پارٹی پر پابندی کافی نہیں، بانی پی ٹی آئی کو قرار واقعی سزا دینا ہوگی۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا تقریب سے خطاب، کہا سوچی سمجھی سازش کے تحت پاکستان کی معیشت کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ جو خطوط لکھے جا رہے ہیں اس سے پی ٹی آئی تو مضبوط ہوگی لیکن پاکستان کمزور ہوگا۔
کہ جتنے بھی لیڈران ہیں ان کے جتنے بیانات ہیں وہ پاکستانی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے، وہ دنیا میں جو خطوط لکھ رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے، اس سے ان کی سیاسی جماعت تو شاید مضبوط ہو جائے لیکن پاکستان مضبوط نہیں ہوگا۔ یو ایس کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں قرارداد منظور کرائیں تو اس سے پاکستان مضبوط ہوگا، یہ کمزور ہوگا، یہ آپ لوگ فیصلہ کریں۔ پاکستان کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت معاشی طور پہ تباہ کرنے کی سازش ہے، صرف پابندی سے کام نہیں چلے گا۔ عمران خان صاحب کو ان کے اس عمل پر قرار واقعی سزا دینی چاہیے۔ سپریم کورٹ میں 2 ایڈ ہاک ججوں کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود اور جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم خان میاں خیل کو 1 سال کے لیے ایڈ ہاک جج تعینات کیا گیا ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود اور جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم میاں خیل سپریم کورٹ کے سابق جج ہیں۔ صدر آصف زرداری نے ایڈ ہاک ججوں کی تعیناتی کی منظوری آئین کے آرٹیکل 182 کے تحت دی۔ یہاں وقت ہوا بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بجلی کے بھاری بلوں اور ٹیکسز کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا دوسرے روز بھی جاری ہے۔ راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جماعت اسلامی کے کارکنوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں 25 کروڑ لوگوں کا حق لیے بغیر دھرنا ختم نہیں کریں گے، پاکستان پر ظلم کرنے والوں کو نہیں چلنے دیں گے۔ حکومت نے بجلی کے بل کم نہ کیے، IPPs کو لگام نہ ڈالی تو دھرنا پورے ملک میں لے جائیں گے۔ کل مری روڈ پر جلسہ ہوگا۔ پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم ان IPPs کو لگام دینا چاہتے ہیں، چاہے وہ نون لیگ کی حکومت ہو، پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا PTI کی حکومت ہو۔ ان IPPs کے سرکردہ لوگ ہر حکومت میں شامل نظر آتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا حق لیں گے اور اس کے بغیر یہ دھرنا ختم نہیں ہوگا۔ بجلی کے بلوں سے ٹیکس کا پورا دھندا ختم کرو، جاگیرداروں پہ ٹیکس لگاؤ، اپنی مراعات کم کرو، اپنے پیٹرول ختم کرو، اپنی بجلی فری ختم کرو۔ بجلی کے بل کم نہیں کیے، IPPs کے مسئلے کو ایڈریس نہیں کیا اور تنخواہدار طبقے پہ جو سلیب لگایا ہے اس سلیب کو واپس نہیں لیا تو یہ دھرنا پھر یہاں نہیں رہے گا، پھر یہ آگے بھی بڑھے گا، پھیلے گا بھی، پورے ملک میں جائے گا، پورا ملک اس کی پشت پر آ کر کھڑا ہوگا۔ گرفتار کارکنوں کی رہائی تک کوئی بات نہیں کریں گے۔ جماعت اسلامی نے حکومت کی مذاکرات کی پیشکش مسترد کر دی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ سے رابطہ کر کے کہا حکومت سنجیدگی سے جماعت اسلامی سے مذاکرات چاہتی ہے۔ لیاقت بلوچ نے کہا حکومت نے وعدے کے باوجود کارکنوں کو رہا نہیں کیا، کارکنوں کی رہائی کے بعد مذاکرات شروع کریں گے۔ لیاقت بلوچ نے 500 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کو بل میں 50% رعایت دینے، سلیب ریٹ ختم کرنے، IPPs کے ساتھ کیپیسٹی پیمنٹ اور ڈالر میں ادائیگی کا معاہدہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ حکومت سے مذاکرات میں جماعت اسلامی تنخواہدار طبقے پر عائد ٹیکس، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کیا گیا اضافہ واپس لینے سمیت 10 مطالبات رکھے گی۔ راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جماعت اسلامی کے دھرنے میں شریک نوجوانوں نے بوریت بھگانے کا طریقہ ڈھونڈ لیا۔ نوجوانوں نے سڑک پر کرکٹ کھیلنا شروع کر دی، جم کر چوکے چھکے مارے۔ کچھ نوجوانوں نے روڈ کو فٹ بال اسٹیڈیم بنا لیا۔ لیاقت باغ کے باہر فوڈ سٹالز بھی سج گئے، بریانی، چنے، پھل اور مشروبات بیچنے والوں کی چاندی ہو گئی۔ نوجوانوں نے لیاقت باغ میں ٹینٹ سٹی بھی قائم کر دیا۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے جماعت اسلامی کو کامیاب عوامی شو کرنے پر مبارکباد دی۔ فواد چودھری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جماعت اسلامی، JUI اور GDA کو PTI سے اتحاد کا مشورہ دیا۔ لکھا ان جماعتوں نے اگر بانی PTI سے اتحاد نہیں کیا تو ان کی اشروں سے جاری سیاست بے نتیجہ ہی رہے گی۔ PTI کو عوامی قوت دکھانے کے لیے ان جماعتوں کی تنظیم کی ضرورت ہے۔ تحریک انصاف کی تنظیم اس وقت مقدمات اور جیلوں کی زد میں ہے۔ اسد کیسر اور محمود اچکزئی ان معاملات پر تیزی دکھائیں تاکہ موجودہ حکومت کا خاتمہ ہو۔ MQM پاکستان کے جماعت اسلامی پروار مصطفیٰ کمال کہتے ہیں IPPs کا مسئلہ سب سے پہلے ہم نے اٹھایا، لیکن ہر جمعے نماز کے بعد لوگوں کو بے وقوف نہیں بنایا۔ IPPs معاہدے ختم کرنا ہوں گے کہ الیکٹرک کی نجکاری سے MQM کا کچھ لینا دینا نہیں۔ مل جائے نا، کیس کریں ہمارے خلاف، ایویڈنس لائے کہ ہم شامل ہیں، یہ الیکٹرک میں ہمارا کوئی جو ہے وہ کوئی لینا دینا، پولیٹیکلی تو ہم نے سارا ایشو اٹھایا۔ ہم ہر جمعے کی نماز کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا رہے، مظاہرہ نہیں کر رہے۔ IPPs کے معاملے کو صحیح کیے بغیر یہ پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ 2600 ارب روپے کا ٹیکہ لگا ہوا ہے جو دے رہے ہیں، یہ اگریمنٹ جو ہے وہ نہیں چل سکتا۔ ہم 1 اگست سے گرین کراچی، گرین حیدرآباد کے نام سے نیشنل شجرکاری مہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔
عوام پاکستان پارٹی نے کل کے الیکٹرک ہیڈ آفس کے سامنے احتجاج کا اعلان کر دیا. مفتاح اسماعیل کہتے ہیں اپنی سفارشات حکومت اور کے الیکٹرک حکام کو پیش کریں گے. چاہتے ہیں حکومت 4 ماہ کے لیے گھریلو صارفین پر انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس ختم کر دے, تمام ڈسکوز اوور بلنگ ختم کریں اور 31ویں دن میٹر ریڈنگ لینا بند کریں. تجویز ہے وہ یہ ہے کہ آپ انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس ڈومیسٹک صارفین سے ہٹا دیں. اس سے آپ کو بہت کم نقصان ہوگا, 50 ارب روپے کا, اور ہر بل جو ہے گھریلو صارف کا اگلے 4 مہینے 24% ہوگا. آپ کی ترجیح عوام کی خدمت کرنا نہیں ہے تو پھر بھی عوام کو مار مت ڈالو. اسنس آئل جو گرڈ کنیکٹڈ پاور اسٹیشن میں چلتے ہیں, گرڈ کنیکٹڈ جو LNG پاور اسٹیشن میں LNG چلتی ہے, جو حکومت خود امپورٹ کرتی ہے اور حکومت اون کرتی ہے پاور اسٹیشنز کو, ان کے اوپر سے سیل ٹیکس ہٹا دو. پھر 30 سے 40 ارب روپے کا نقصان ہوگا آپ کا ریونیو کا. اب وہ ریونیو کم کر دیں, لوگوں کے بلوں میں کمی آئے. کراچی میں کے الیکٹرک کے دفتر کے باہر غزری میں ایک علامتی پروٹیسٹ کریں گے. ہم ایک سفارشات پیش کریں گے, کہ الیکٹرک کے لوگوں کو بھی دی جائے گی اور حکومت پاکستان کے بھی دی جائے گی. اسرائیل نے بچوں اور مریضوں کا قتل عام بند نہ کیا. اسپتال اور اسکول پر بمباری میں بچوں سمیت 50 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے. اسرائیلی طیاروں نے دور البلح میں اسکول کو نشانہ بنایا جس میں بے گھر خاندانوں نے پناہ لے رکھی تھی. اسکول پر بمباری میں ہلاکتوں کی تعداد 32 ہو چکی ہے. خان یونس میں گھر پر اسرائیلی حملے میں 15 فلسطینی شہید ہو گئے, جبکہ بنی صالح میں بمباری سے 1 بچے سمیت 2 شہری شہید ہو گئے. غزہ میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 39,258 تک پہنچ چکی ہے, جس میں ہزاروں کی تعداد میں بچے شامل ہیں. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک. رنگینیاں, دل فریب نظارے سب مل گئے دریا کنارے. فرانس کے سٹی آف لائٹس پیرس میں اولمپکس کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب. 206 ملکوں کے دستوں نے پہلی بار چھوٹی بڑی کشتیوں میں مارچ پاسٹ کیا. تمام مقابلے اے اسپورٹس اور ARY زیپ پر براہ راست دکھائے جائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.